اسرائیلی مظالم کا شکار فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تحریک لبیک کے شدت پسندوں کی جانب سے پاکستان میں کام کرنے والی ایک معروف امریکی فوڈ چین KFC پر حملوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ غزہ پر اسرائیل کے حملے کے آغاز کے بعد سے پاکستان سمیت دنیا کے متعدد ممالک میں ایسی درجنوں مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی مہم جاری ہے جن سے متعلق صارفین کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسرائیلی کمپنی کی ملکیت ہے یا پھر ان کی پیرنٹ کمپنی کے مالکان کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ امریکی فاسٹ فوڈ کمپنی KFC کو مسلم ممالک سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں اس شبے پر تنقید کا سامنا رہا ہے کہ اس کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ KFC کے پیرنٹ کمپنی یمز نے اسرائیلی مصنوعات میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے KFC پر اسرائیل کی حمایت کا الزام لگتا رہا ہے، جبکہ KFC کا موقف یہ رہا ہے کہ وہ ایک غیر سیاسی کمپنی ہے اور اس کا اسرائیل یا اس کی فوج سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک تازہ واقعے میں راولپنڈی کے علاقے کیٹ میں KFC کی ایک برانچ میں داخل ہو کر ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ اور گالم گلوچ کے الزام میں درجن بھر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ راولپنڈی پولیس کے مطابق کینٹ کے علاقے میں فاسٹ فوڈ چین کی برانچ میں ہنگامہ آرائی اور گالم گلوچ کا مقدمہ فاسٹ فوڈ چین کے برانچ مینیجر کی مدیت میں تھانہ کینٹ میں درج کیا گیا ہے۔ KFC برانچ مینیجر کی مدیت میں درج FIR میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے دفتر میں موجود تھے جب شور کی آواز سنائی دی۔ باہر نکل کر دیکھا تو ایک درجن سے زائد نامعلوم افراد بیس بال اور کیل لگے ڈنڈے اٹھائے حال میں موجود تھے۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے حال میں موجود فیملیز کو گالیاں دی اور نعرے بازی کے بعد توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ روکنے پر انہوں نے ہمیں بھی گالیاں دی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ راولپنڈی پولیس کے مطابق انٹرنیشنل فوڈ چینز کی برانچز پر پولیس نفری تعینات کی گئی ہے۔ راولپنڈی پولیس کے ایک افسر نے بتایا کہ اس حملے میں ملوث افراد نے سوشل میڈیا پر KFC کے بائیکاٹ کے حوالے سے چلنے والی مہم کے حصے کے طور پر برانچ پر حملہ کیا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس حملے کے محرکات سے متعلق مزید معلومات ملزمان کی گرفتاری کے بعد سامنے آئیں گی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل کراچی اور میرپور خاص میں فلسطین کے حق میں احتجاج کے دوران KFC کی 4 برانچز پر حملے کیے گئے اور وہاں لوٹ مار اور جلاؤ گھیراؤ کیا گیا۔ ان حملوں کے بعد سندھ میں 3 مقدمات درج کرنے کے بعد 24 افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پہلا پرتشدد واقعہ کراچی میں ڈیفنس تھانے سے چند قدم دور واقع خیابان اتحاد کورنگی روڈ پر پیش آیا، جب مشتعل افراد KFC پر حملہ آور ہوئے۔ اس حملے کا مقدمہ بھی متاثرہ KFC برانچ کے مینیجر کی مدیت میں ڈیفنس تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ اس کیس کی FIR میں بتایا گیا تھا کہ 50 کے لگ بھگ مشتعل افراد ہاتھوں میں ڈنڈے، ہتھوڑے اور اینٹیں اٹھائے برانچ میں داخل ہوئے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ ہنگامہ آرائی کے دوران اگرچہ برانچ میں موجود صارفین یا اسٹاف کو تو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا، تاہم فرنیچر اور LED کو نقصان پہنچایا گیا۔ مینیجر کے بیان کے مطابق توڑ پھوڑ کے بعد جب انہوں نے باہر نکل کر دیکھا تو قریب واقع ڈومینوز پیزا شاپ کے شیشے بھی ٹوٹے ہوئے تھے اور مشتعل افراد وہاں توڑ پھوڑ کر رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ کولڈ ڈرنکس اٹھائے لیے جا رہے تھے۔ کراچی پولیس کے DIG اسد رضا نے بتایا کہ اس ہنگامہ آرائی کے الزام میں 10 کے قریب گرفتاریاں کی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دراصل چند نوجوانوں نے ایک فیس بک پیج بنا رکھا تھا جس کے ذریعے لوگوں کو فاسٹ فوڈ شاپس پر حملوں کی ترغیب دی گئی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گرفتار افراد کی رہائی کے لیے مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان سے منسلک افراد تھانے آئے تھے۔ اسی طرح رواں مہینے میں ایک دوسرے واقعے میں سندھ کے شہر میرپور خاص میں KFC کی ایک برانچ کو مشتعل افراد کی جانب سے آگ لگا دی گئی۔ اس واقعے سے متعلق سوشل میڈیا پر متعدد ویڈیوز موجود ہیں جن میں مظاہرین فلسطین کے حق اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں اور توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ میرپور خاص میں KFC برانچ کو آگ لگانے کے واقعے کا مقدمہ ٹاؤن تھانے میں سرکاری مدیت میں ہنگامہ آرائی، املاک کو نقصان پہنچانے اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ اس مقدمے میں تھانے کے SHO کامران نے بتایا کہ وہ شام 6 بجے کے قریب گشت پر موجود تھے جبکہ انہیں معلوم ہوا کہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پر کچھ لوگ KFC کی ایک برانچ کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ SHO کے مطابق جب پولیس وہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ مظاہرین نے ہاتھوں میں سریے اور اسلحہ اٹھا رکھا تھا اور وہ اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ KFC بند کرو ورنہ ہم اسے آگ لگا دیں گے۔
सूरत हाल को देखते हुए कंट्रोल रूम कॉल करके मजीद नफरी तलब कर ली गई। जब नफरी पहुंची तो मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए और पुलिस एहलकारों पर हमला आवर हुए और इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसके बाद पुलिस की जानिब से भी हवाई फायरिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इस हंगामाराई के दौरान हमला आवर केएफसी के शीशे तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और तोड़फोड़ करने के बाद वहां आग लगा दी गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।